اللہ 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 الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سوال ہے، قرآن پاک میں اکثر مقامات پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم جسے چاہے ہدایت دیں، جسے چاہے گمراہ کر دیں. کیا اس سے یہ سمجھا جائے کہ بالآخر انسان کے اختیار میں کچھ نہیں؟ تصوف کے حوالے سے کیا مراد ہے؟ جہاں تک ذات باری کا تعلق ہے، کہ اس کی عظمت کے بارے سوال نہیں کیا جائے تو بہتر ہے. یہ چیزیں ہر آدمی کے سمجھنے کی نہیں ہوتی، اور جس کو سمجھ نہیں آتی اس کا نقصان ہوتا ہے. سوال یہ ہے کہ آپ ایک مکان بناتے ہیں، اینٹ مٹی سیمنٹ گارا یہ وہ لگاتے ہیں، بڑی خوبصورت ٹائلیں لگاتے ہیں، دیواروں کو رنگ کرتے ہیں، قیمتی لائٹیں لگاتے ہیں، بیڈ روم سجاتے ہیں، ڈرائنگ روم بناتے ہیں. بیڈ روم کے ساتھ ایک باتھ روم بناتے ہیں. میرے خیال میں اس کی ٹائلیں زیادہ قیمتی، دیواریں زیادہ اچھی، چھت خوبصورت فوارے پانی. اب بیڈ روم میں آپ خود رہتے ہیں، باتھ روم کو آپ بطور ٹوائلٹ یوز کرتے ہیں. کوئی آپ سے کہے کہ اللہ کے بندے اس باتھ روم میں تو ٹائلیں زیادہ قیمتی ہیں، خوبصورت ہیں، فوارے لگے ہوئے ہیں، خوبصورتی بھی ہے، روشنی بھی اچھی ہے، رنگ برنگی بتیاں بھی ہیں، تو آپ الٹا کام کر رہے ہیں. ایک خوبصورت کمرے کو تو آپ نے غسل خانہ بنا دیا اور دوسرے کمرے میں خود رہنا شروع کر دیا. اس کا اعتراض صحیح نہیں ہوگا. آپ کی اپنی عمارت ہے، اپنے خرچ سے اپنی محنت سے آپ نے بنائی، جس کو جہاں چاہیں رکھیں، کسی کو کیا. کائنات کا ہر ذرہ اس کی ذاتی تخلیق ہے. اگر وہ چاہے کسی کو جہنم پھینک دے، کسی کو جنت دے دے، اعتراض کرنے والے کا کیا ہے؟ سوال کیا پیدا ہوتا ہے؟ لیکن اس نے وہ کر سکتا ہے، جیسا چاہے کر سکتا ہے، اس کی اپنی مخلوق ہے. اس نے خود بنائی. اب اسے بنا کر وہ کہاں رکھتا ہے، یہ تو اس کی اپنی پسند کی بات ہے. سوال یہاں نہیں پیدا ہوتا. لیکن قرآن حکیم نے
اس پسند کی وضاحت فرما دی ہے۔ قرآن حکیم فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو اختیار دے دیا ہے، کس بات کا؟ وَهَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے اس کے سامنے راہیں کھول کر رکھ دی ہیں، اسے توفیق عمل دے دی ہے۔ اب پسند اس کی ہے کہ وہ شکر کا راستہ اختیار کرتا ہے یا ناشکری کا۔ اسی طرح فرمایا یہدی الیہ من ینیب، جس کے دل میں یہ آرزو کروٹ لیتی ہے کہ مجھے اللہ کی اطاعت کرنا چاہیے، اسے ہدایت فرما دیتا۔ انسان کا اختیار اتنا ہے کہ دو راستوں میں سے ایک راستہ وہ اپنی پسند سے چنتا ہے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں یہدی الیہ من ینیب، جس کے دل میں آرزو انگڑائی لیتی ہے کہ مجھے اللہ کا قرب چاہیے، اللہ کی رضا چاہیے، تو اس کی ہدایت اس طرح سے فرماتے ہیں کہ اسے ایسے لوگوں کا ساتھ دے دیتے ہیں جو نیکی پہ گامزن ہوتے ہیں، اسے نیکی سکھاتے بھی ہیں اور ان کے ساتھ مل کر نیکی پہ عمل کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی راستہ ہی دوسرا چن لیتا ہے تو پھر جو اس کا عمل ہے وہ بیج بن جاتا ہے، اس پر وہی فصل آتی ہے جو بیج اس نے بویا۔ گندم از گندم بروید، جو ز جو، از مقافات عمل غافل مشو۔ ہر عمل اپنا ایک نتیجہ لاتا ہے، جیسے دنیا کا بھی ایک اصول ہے کہ ہر ایکشن کا ری ایکشن ہوتا ہے۔ کوئی عمل آپ کرتے ہیں تو اس کا ایک رد عمل آتا ہے۔ سو اللہ کریم نے یہ جو ارشاد فرمایا کہ جسے چاہیں ہدایت دیں، جسے چاہیں گمراہ کر دیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کاوشوں، ان کوششوں اور اس آرزو کے مقابلے میں فرمایا کہ حضور تو چاہتے تھے کہ ہر بندے کو ہدایت ہو جائے، آپ رحمت للعالمین تھے، جو پتھر پھینکتے تھے ان کے لیے دعائیں فرماتے تھے، جو ایذا دیتے تھے ان کی ہدایت کی دعا فرماتے تھے، اور لوگوں کو گمراہ دیکھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رنج ہوتا تھا۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ آپ اتنا دکھ محسوس کرتے ہیں، کیا ان کفار کی گمراہی پر رنجیدہ ہو کر اپنے آپ کو آپ ہلاک ہی کر لیں گے، جان ہی دے دیں گے آپ؟ تو فرمایا یہ تو میرے فیصلے ہیں، میں جسے چاہوں ہدایت دوں، جسے نہ چاہوں نہ دوں، آپ کا کام میرا پیغام پہنچانا ہے، آگے جو رد کرتا ہے وہ اپنا نتیجہ بھگتے گا، جو مانتا ہے وہ اس کا پھل پائے گا۔ تو ہمیں یہیں تک رہنا چاہیے کہ جب اللہ کریم نے ارشاد فرمایا تو یہ حق ہے، اس نے ہدایت یا گمراہی دونوں میں سے ایک کو اختیار کرنے کا ہمیں اختیار دے دیا۔ پھر ان لوگوں کا بھی ذکر فرمایا جو کبھی نیکی کر لیتے ہیں، کبھی غلطیاں کرتے ہیں، خلطوا عملا صالحا، اس طرح کی کوئی آیت کریمہ ہے مجھے یاد نہیں، کہ وہ بھلائی اور برائی کو ملا دیتے ہیں، کبھی نیکی کر رہے ہیں کبھی غلطی کر رہے ہیں۔ فرمایا ان کا معاملہ میرے ساتھ ہے، میں جو چاہوں ان کا فیصلہ کروں گا۔ تو چھوٹی چھوٹی باتیں،
چھوٹی چھوٹی آرزوئیں، خواہشات ان فیصلوں کا سبب بن جاتی ہیں۔ اس لیے قلب کی طرف زیادہ متوجہ ہونا اور ذکر قلبی پہ زیادہ زور دینا، قلب کو ذاکر کرنا، یہ ساری محنت، سارا مجاہدہ اس لیے ہے کہ قلب دنیاوی رغبتوں سے بے نیاز ہو کر وصول حق کی طرف بڑھے، اور اس میں جو آرزوئیں جنم لیں وہ اللہ کریم کی رضا اور اس کی خصوصی رحمت اور اس کے قرب کے حصول کے لیے ہوں۔ تو انسانی اختیارات کا اگر جائزہ لیا جائے تو اس کے سوا اس کے بس میں کچھ بھی نہیں۔ وہ سمجھتا ہے میں نے پانی پیا، لیکن اللہ چاہے تو پینے کی توفیق سلب کر سکتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے میں نے کھایا، وہ چاہے تو کھانے کی توفیق سلب کر سکتا ہے۔ اچھا بھلا صحت مند آدمی نظر آتا ہے لیکن وہ کھا پی نہیں سکتا۔ چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، ہم نے یہ کر دیا، وہ کچھ بھی نہیں ہم کر سکتے۔ جب وہ کسی ایک عضو کو معطل کر دیتا ہے تو ہم بیکار ہو جاتے ہیں۔ اپنی شکل مرضی سے نہیں بنا سکتے، اپنی صحت اپنی پسند سے نہیں بنا سکتے، اپنا رزق اپنی پسند سے نہیں لے سکتے، اپنا فہم و شعور و ادراک اپنی پسند سے انتخاب نہیں کر سکتے۔ ہاں، جب وہ چاہے تو یہ چیزیں عطا کرتا جاتا ہے، اور ہماری پسند اتنی ہے جو اللہ کریم نے فرما دی کہ وَهَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ ہم نے راستہ اس کے سامنے واضح کر دیا ہے، اب اسے اختیار ہے۔ شاعر نے کہا تھا رخ روشن کے آگے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں، رخ روشن کے آگے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں، ادھر جاتا ہے دیکھیں یا ادھر پروانہ آتا ہے۔ دنیا کی خوبصورتی، دنیا کا حسن، دنیا کی لذتیں، رنگین فضائیں، یہ خوبصورت آرزوئیں، گاڑیاں، شور شرابہ، حکومتیں، عہدے، اقتدار، دولتیں، بڑے بڑے گھر، یہ سارا کیا ہے؟ یہ دنیا کا حسن ہے، اور اس کے مقابلے میں وصول حق ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ طالبان حق کے پاس دنیا کی دولت نہ ہو، طالبان حق کے پاس اگر ہوتی ہے تو حلال اور جائز وسائل سے ہوتی ہے، اس پر زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، صدقات دیتے ہیں، اور اسے جائز مصارف پہ خرچ کرنے کا اہتمام کرتے ہیں، تو وہ دنیا شمار نہیں ہوتی۔ دنیا وہ شمار ہوتی ہے جس کے حصول میں اللہ کی نافرمانی کی جائے، جس کے استعمال میں اللہ کی نافرمانی کی جائے، جو اللہ کریم سے غافل کر دے۔ فرمایا چیست دنیا از خدا غافل بدن، دنیا کیا ہے؟ اللہ کو بھول جانے کا نام دنیا ہے۔ نہ کماشو نکرو فرزند و زن، رزق کا ہونا، بیوی بچوں کا ہونا، کاروبار کا ہونا دنیا نہیں ہے، لیکن یہی جب اللہ کریم کو بھلا دے اور گناہ کی طرف لے جائے تو پھر یہی دنیا بن جاتی۔ تو عظمت باری سادہ سی بات ہے، وہ جو چاہے کرے، کسی کو اعتراض کی کوئی گنجائش ہی نہیں۔ اس کی اپنی مخلوق ہے، اس نے خود پیدا فرمائی، اور اس کے ساتھ جو سلوک چاہے کرے، کسی کو اعتراض کا حق نہیں۔ لیکن اس کریم نے انسان کو شعور بخشا، معرفت الہی کی استعداد بخشی، حصول معرفت کا عظیم ترین ذریعہ نبوت کو بنایا،
انبیاء کے فیض کو عام کیا اور پھر آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما کر اسے مکمل کر دیا۔ تکمیل نبوت ہے، مکمل ہو گئی نبوت کی عمارت۔ اب کسی نئے نبی کی ضرورت ہی باقی نہیں، تو آئے گا کیوں؟ اور در رحمت اتنا کھول دیا، ایسے واقع کیا کہ یہ اسی کو زیبا ہے۔ ساری عمر کفر و شرک بت پرستی کرتا رہا، چوریاں ڈاکے کرتا رہا، برائی کرتا رہا، دم نکلنے سے پہلے کسی لمحے خلوص سے توبہ کر لے اور اس سب کو چھوڑ دے، فرمایا میں سب معاف کر دوں۔ سو ہدایت کی شرط جو قرآن نے رکھی وہ انابت ہے، یعنی تہے دل سے، دل کی گہرائی سے یہ آرزو کروٹ لے کہ اللہ مجھے معاف کر دے، مجھے ہدایت دے دے، مجھے نیکی پہ چلنے کی توفیق دے دے۔ یہ دوسرا سوال ہے تو حضرت بہو رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق انہی سے پوچھا جانا چاہیے۔ جس ہستی نے جو فرمایا اس کا معنی اسی سے پوچھا جانا چاہیے۔ مرشد دا دیدار ہے باہل میں نو لکھ کروڑاں حجاں ہو، اور اسی طرح جے تن میرا چشمہ ہوئے مرشد ویکھ نہ رجاں ہو۔ یہ اشارہ اس طرف ہے کہ جو معیار صحابیت ہے کہ کسی کو ایمان نصیب ہوا اور ایمان کے ساتھ اس کی نگاہ وجود اثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑ گئی، تو اس ایک نگاہ نے اسے شرف صحابیت سے مشرف کر دیا۔ اور اگر حضور کی نگاہ اس پر پڑ گئی تو نور علی نور ہو گئے۔ اگر کسی کی طرف حضور کی نگاہ مبارک متوجہ نہیں ہوئی لیکن ایمان لانے کے بعد اس نے حضور کی زیارت کر لی تو صحابی ہو گیا۔ صحابیت سے مراد تو ہے صحبت یافتہ، لیکن اس کا مفہوم جو شرعی ہے وہ یہ ہے کہ نبوت کے بعد ولایت ہے، اپنا کرم فرماتا ہے اللہ کریم اور اپنے خاص بندوں کو قلبی کیفیات عطا کرتا ہے جو سراپا نیکی کی طرف ہوتی ہیں، اتباع شریعت کی طرف ہوتی ہیں، برکات نبوت کا نزول ہوتا ہے جہاں۔ تو ہم اولیاء اللہ کی بڑی قدر کرتے ہیں۔ ہماری اس سرزمین پر برِ صغیر میں بے شمار ولی اللہ کے مزارات ہیں، اور 1300 سالواں عرس منایا جا رہا ہے، اور 300 سالواں اور 700 سالواں، یعنی صدیاں بیت گئیں، لیکن لوگ عزت و احترام کیوں؟ وہ ایک ولی ہے نا، اور وہ بھی ہمارے خیال میں، ہمارے پاس سند نہیں ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ولی اللہ ہے، یہ ہمارا فیصلہ ہے۔ اللہ کے نزدیک کیا ہے وہ بندہ جانے اور اللہ جانے۔ ہو سکتا ہے ایک شخص کو ہم ولی اللہ سمجھتے ہیں اسے ولایت نصیب نہ ہو سکتا ہے ایک شخص کو ہم عام آدمی سمجھتے ہیں وہ پائے کا ولی اللہ ہو۔ ہمارے پاس تو کچھ سند نہیں ہے۔ اگر دنیا کی جتنی آبادی گزر چکی، جو آئندہ آئے گی، جو موجود ہے، ساری ولایت سے مشرف ہو جائے اور سارے اعلیٰ پائے کے ولی ہو جائیں اور سب کی ولایت جمع کی جائے تو صحابی کی گرد پاک کو نہیں پہنچتی۔
شرف صحابیت اتنا بلند ہے کہ باقی ساری مخلوق کے جتنے اعلیٰ پائے کے مفسرین، محدثین، ائمہ دین، فقہاء، ولی اللہ، اعلیٰ منازل، سب ان کی خاک کے پاس ایک کم تر درجہ رکھتے. تو پھر ایک نگاہ میں صحابی ہو جانا، تو وہی فرماتے ہیں نا، مرشد دادی دار ہے باہو، لاکھ کروڑاں حجاں ہو. لاکھوں کروڑوں حجوں سے تو کوئی صحابی نہیں بن سکتا، لیکن ایک نگاہ کی زیارت سے وہ صحابی ہو گئے. وہ جو کسی نے کہا تھا نا، منسی پارے دل می فروشم، میں دل کے ٹکڑے بیچتا ہوں. منسی پارے دل می فروشم بے گفتہ قیمتش، اس نے کہا قیمت وہ تھا. گفتم نگاہ ہے، میں نے کہا ایک نظر کے بدلے دے دو. منسی پارے دل می فروشم بے گفتہ قیمتش، گفتم نگاہ ہے بے گفتہ کم ترش. اس نے کہا بھائی کوئی مول تول کرو، کوئی گھٹاؤ بڑھاؤ، مانگی قیمت کون دیتا ہے؟ گفتہ کم ترش، اس سے کم کرو. کیا اس نے کہا گفتم کے گاہ، یار زندگی میں ایک نگاہ سے، میں کب کہتا ہوں کہ روز کی نگاہ نصیب ہو، زندگی میں ایک نگاہ سے ہی. تو وہ ایک نگاہ اتنا کام کر جاتی ہے جو برسوں کی عبادت نہیں کر سکتی. عبادات سے ثواب مرتب ہوتا ہے اور نگاہ سے کیفیات بنتی ہے. کیفیات از قسم ثمرات ہوتی ہیں، پھل ہوتا ہے. عبادت کا مقصد بھی اس پر ثمرات کا حصول ہے، اس کے پھل کا حصول ہے. اور ایک نگاہ سے جو کیفیت نصیب ہوتی ہے، دراصل یہ چیزیں سمجھانے سے سمجھ نہیں آتی. واقعی کسی نے محبت کی ہو تو وہ سمجھ سکتا ہے. اور پھر محبت دنیا کے لیے نہ ہو، وصول حق کے لیے ہو، اور پھر محبت اللہ کے لیے، اللہ کے اس بندے سے ہو جہاں سے کیفیات ملتی ہوں، تو تب جا کر ایک حد تک سمجھ آتی ہے. محبت کو سمجھنا ہے تو نہ سے خود محبت کر. محبت کو سمجھنا ہے تو نہ سے خود محبت کر. کنارے سے کبھی اندازہ طوفان نہیں ہوتا. ان باتوں کو سمجھنے کے لیے خود محبت کرنا پڑتی ہے. جس کے دل میں وہ طلب، وہ تڑپ، وہ محبت آ جائے، وہی ان باتوں کو، ان چیزوں کو سمجھ سکتا ہے. کہنے کو آپ کہتے رہیں، تشریحات کرتے رہیں، باتیں بناتے رہیں، باتیں باتیں باتیں، باتوں میں کیا رکھا ہے؟ جتنا اس میں اضافہ کرتے جائیں، باتیں بڑھاتے جائیں، باتیں باتیں باتوں میں کیا رکھا ہے؟ باتیں ہوتی رہیں گی، کچھ پلے نہیں پڑے گا. تو ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے خود جب اللہ کریم محبوب بن جاتے ہیں تو پھر جتنے وسائل و ذرائع وصال محبوب کے ہوتے ہیں وہ بھی محبوب ہو جاتے ہیں.
اور سب سے بڑا واسطہ مخلوق اور خالق کے درمیان بعثت عالی سے لے کر قیامت تک آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم. پھر حضور کے اور ہمارے درمیان کون واسطہ بنتا ہے؟ ہمارے اور رب العالمین کے درمیان واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور اس ذات کریم کے اور ہمارے درمیان کون واسطہ بنتا ہے، اور جو بنتا ہے وہ کتنا قیمتی ہوگا، اس سے کتنی محبت ہوگی، اسے ایک نگاہ دیکھنے کی کتنی تڑپ ہوگی. یہ چیزیں کرنے کی ہیں، کہنے کی نہیں. تو اہل اللہ اور صوفیاء اپنی کیفیات کا اظہار کرتے رہتے ہیں جو ان پر واردات ہوتی ہیں، کبھی شعروں میں، کبھی مضامین میں، کبھی باتوں میں. جس پر جو بیتتی ہے وہ اس کی حرکات و سکنات اور اس کی باتوں سے عیاں ہوتی رہتی ہے. یہ قدرتی بات ہے. ایک آدمی مفلس ہوتا ہے تو اس کا بات کرنے کا انداز اور ہو جاتا ہے، وہی امیر ہو جاتا ہے تو اس کی باتوں کا انداز بدل جاتا ہے. تو یہ ہم روز عملی زندگی میں ہم روز دیکھتے ہیں، بندوں کا اٹھنا بیٹھنے کا انداز بدل جاتا ہے، بات کرنے کا انداز بدل جاتا ہے. کوئی اقتدار سے معزول ہوتا ہے تو اس کی باتیں اور طرح کی ہوتی ہیں، کوئی اقتدار میں آ جاتا ہے تو اس کا انداز اور طرح سے ہوتا ہے. کسی کے چہرے پہ اداسی ہوتی ہے، کوئی خواہ ہنس رہا ہوتا ہے. تو اہل اللہ پہ یہ واردات ہوتی ہیں، کیفیات ہوتی ہیں. الحمدللہ میرا اپنا ذاتی تجربہ یہ ہے کہ ربع صدی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے ساتھ تعلق نصیب رہا الحمدللہ. شروع کا زمانہ جو تھا وہ دو طرح سے مشکل تھا. ایک تو آج کل کی طرح ذرائع آمد و رفت نہیں تھے. مجھے یاد ہے میں ایک دفعہ والدین کے ساتھ لاہور گیا تھا 1943 میں. تو نورپور سے ہمیں بس ملی، اس نے چکوال چھوڑ دیا. چکوال سے پھر بس ملی، اس نے عصر کے بعد جا کر جہلم اتارا. دن تو جہلم پہنچنے میں گزر گیا. اب کوئی ایسی بس نہیں ہوتی تھی جو جہلم سے لاہور جاتی، جہلم سے گجرات جاتی تھی، پھر گجرات سے وزیر آباد، پھر وزیر آباد سے گجرانوالا، پھر گجرانوالا سے لاہور. تو والد محترم اللہ ان پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے نے فرمایا کہ بسیں بدلنے کی بجائے ہمیں بسیں بدلنے کے لیے رات یہاں رہنا ہوگا، پھر صبح یہاں سے اگلی بس ملے گی، پھر شاید ایک رات اور راستے میں آ جائے. تو رات کو عشاء کے وقت یہاں سے ٹرین جاتی ہے، تو بجائے ہم وقت ضائع کرنے کے ٹرین پہ جائیں. تو ہم ریلوے اسٹیشن پہنچ کے عشاء کے قریب وہاں سے گاڑی میں سوار ہو کے نکلے، اور فجر کے بعد اس ٹرین نے ہمیں لاہور پہنچایا. یعنی مسلسل سفر میں بھی صبح سے لے کر دوسری صبح تک 24 گھنٹے لگ گئے. تو اب تو 10 گھنٹے میں بندہ لاہور سے ہو کے آ جاتا ہے. میں نے 12 تجربہ کیا. اس گیٹ سے نکل کر لاہور میں اپنے گھر کے گیٹ تک
مجھے 3 گھنٹے لگتے تھے، وہاں سے نکلتا تھا یہاں پہنچنے میں 3 گھنٹے لگتے تھے، گویا 6 گھنٹے میں بندہ آ جا سکتا ہے، وسائل بدل گئے۔ تو شروع میں جب حضرت جی کی خدمت میں جاتے تھے تو یہاں سے جو گاڑی ملتی نورپور سے وہ منارے چھوڑ دیتی، منارے سے جو ملتی وہ پیل چھوڑ دیتی، پھر پیل سے بس پکڑتے وہ تلہ گنگ چھوڑ دیتی، پھر تلہ گنگ سے بس پکڑتے تو وہ دندہ شاہ بلاول اتار دیتی۔ اور خوش قسمتی ہوتی کہ اگر ہم صبح کے نکلے ہوئے عصر تک وہاں پہنچ جاتے تو اس بات پہ منحصر ہوتا تھا کہ آگے گاڑی اگلی ملتی جائے۔ کئی دفعہ ایسا ہوا کہ ہم تلہ گنگ پہنچے تو میاں والی جانے والی آخری بس نکل چکی تھی، پھر وہاں مغرب ہو گئی، عشاء ہو گئی، پھر کوئی رات کو ٹرک سامان لے کر جا رہا ہے تو ان کی منت سماجت کی، کرایہ بھی دیا اور اس پر بوریوں پر بیٹھ کے اور کہیں سیری کے قریب وہاں جا پہنچے۔ اور کئی دفعہ ایسا ہوا کہ وہاں سے چل کر فجر کی نماز حضرت جی کے ساتھ جا پڑی۔ ایک مشکل کنوینس کی تھی، دوسری یہ تھی کہ ہمارے پاس کرائے کے پیسے بھی نہیں ہوتے تھے۔ تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ 5 روپے جب ہو جاتے تو بس سے آنے جانے کا خرچہ ہو گیا، اب چلتے ہیں حضرت کی، زائدہ ضرورت 5 روپے۔ ان سب مشکلات کے باوجود اگر ایک ہفتہ گزر جاتا تو پھر دوسرا ہفتہ ہم سے برداشت نہیں ہوتا تھا، ضرورت کی خدمت میں جانا۔ جس طرح کھانے کی بھوک لگتی ہے، جس طرح پینے کی پیاس لگتی ہے، اس سے زیادہ ملاقات کا شوق اس سے زیادہ ہوتا تھا۔ اور کتنی دفعہ ہم جاتے، حضرت سے ملاقات ہوتی، زیارت ہوتی، رات رہتے، کھانا کھاتے، نہ صبح چائے پیتے یا صبح نماز پڑھ کے نکل پڑتے۔ کتنی ملاقاتیں ایسی ہیں جس میں کوئی بات نہیں ہوئی، کوئی بات ہوئی نہیں سرے سے، لیکن جب واپس آتے تھے تو ایسے ہوتا تھا جیسے بالکل بندہ پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے، پیاس بجھی ہوتی ہے، دل ٹھنڈا ہوتا ہے، اور پھر پیاس بھڑک اٹھتی تھی، پھر دوڑتے تھے۔ تو اس کی ترجمانی میرے خیال میں حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے الفاظ میں کی ہے، اور اس طلب، اس پیاس، اس کیفیت کو بیان کیا ہے۔ لیکن میرے بھائی یہ سب چیزیں کرنے کی ہیں، کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ خلوص بھی ہو، طلب صادق ہو تو پھر یہ چیزیں نصیب ہوتی ہیں۔ تو ویسے جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی بخاری شریف میں بھی ہے، ہم قوم لا یشقی جلیسہم، یہ عجیب لوگ ہیں، یہ ایسے لوگ ہیں جن کے پاس بیٹھنے والا بھی بدبخت نہیں رہتا۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ ان لوگوں کی زیارت، ان لوگوں کی مجلس، ان لوگوں کی باتیں ہدایت کا، نجات کا سبب بن جاتی ہیں۔ لیکن اگر کسی کو ایسے لوگوں سے محبت ہو، طلب ہو، اور اللہ کی خاطر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکی زندگی میں تو کوئی منافق نہیں تھا کہ مشکلات سے عبارت تھی۔ مدینہ منورہ میں ریاست اسلامی وجود میں آئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حیثیت
امیر ریاست کی بھی تھی، تو لوگ دنیاوی مفاد کی خاطر بھی گھس آئے، بظاہر مسلمان ہو گئے لیکن دل میں یہ تھا کہ کوئی دنیاوی فائدہ اٹھا لیں، تو وہ منافق کہلائے۔ اہل اللہ کے ساتھ بھی جب جماعتیں بنتی ہیں تو بڑے کھرے کھرے لوگ آتے ہیں، جب پھیل جاتی ہیں، بڑی ہو جاتی ہیں تو پھر مفاد پرست بھی آ جاتے ہیں، وہ تلاش کرتے رہتے ہیں کہ کوئی امیر آدمی آیا ہوا ہے تو اس سے دوستی کر لی جائے، کوئی کسی محکمے کا افسر آیا ہوا ہے تو اس کی خدمت کی جائے، اسے لوٹا بھر کر دے تو اسے بسترا بچھا دو، اسے کھانا کھلا دو، دوستی اس سے کوئی فائدہ اٹھائیں گے۔ تو ہر طرح کی مخلوق ہوتی ہے، جو جیسا کرتا ہے ویسا ہی پھل پاتا ہے۔ تو یہ کیفیات اللہ کریم سمجھائے تو تب سمجھ آتی ہے کہ یہ حالت نصیب ہو تو، کہ محبت کو سمجھنا ہے تو نہ سے خود محبت کر، کنارے سے کبھی اندازے طوفان نہیں ہوتا۔ کیفیات باتیں کرنے سے نہیں ہوتی، وارد ہو جائیں تو سمجھ آ جاتی ہے۔ پیچھے میں بیمار ہوا تو بڑے وہ سخت سیٹی کے ڈاکٹر نے لگا بہت زیادہ درد کرتے تھے تو وہ مجھے حوصلہ دینے لگا، کوئی نہیں اسے اب تھوڑی دیر ملیں گے تو یہ ٹھیک ہو جائے، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے کہ جو مجھے لگا رہے ہیں 2 ٹیکے ایسے آپ کو لگاتے ہیں، پھر آپ کو سمجھ جائے گی کہ ملنے سے کتنی دیر میں ٹھیک ہوتے ہیں اور اس سے درد کتنا ہوتا ہے۔ لگ مجھے رہے ہیں، میں برداشت کر رہا ہوں، آپ مجھے بچوں کی طرح بہلائیں نہیں، مجھے پتا ہے جو کچھ مجھ پر بیت رہی ہے، ٹھیک ہے آپ نے لگانے ہیں لگائیں۔ تو جو حالات خود پر بیتیں ان کی سمجھ آتی ہے۔ اللہ کریم ہر دل کو یہ درد دے اور اس کے ثمرات عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ظلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔